السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں اور عزیزوں، اس وقت پوری دنیا میں بالعموم اور اپنے ملک عزیز ہندوستان میں بالخصوص جس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کو دلوں میں بیٹھانے کی ضرورت ہے، وہ اسلام کی ایک روشن تعلیم، رواداری۔ آج دنیا میں اگر انسانوں کو کسی پیغام کی ضرورت ہے تو وہ پیغام رواداری کا پیغام ہے۔ اس لیے کہ آج دنیا میں خاص طور سے اپنے ملک کے ہندوستان میں ایک دوسرے کے تئیں جو ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آج
اسی چیز کو کام میں لا کر کے ہمیں مطعون کیا جا رہا ہے۔ آج اسی بنیاد پر، اسی عنصریت کی بنیاد پر، اسی نفرت کی بنیاد پر آج ہم پریشان لگتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو جاننے کی ہے، جو اولین بات سمجھنے کی ہے، مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس زمین کو پیدا کیا، اس آسمان کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا۔ وہی تنہا اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے طاقتور انسان پیدا ہوئے، آئے، اور سمندری جھاگ کی مانند، خشو خاشاک کی مانند کہاں وہ تہو بالا ہو گئے، کہاں برباد ہو گئے۔ زمین نکل گئی کہ آسمان نے اسے برباد کر دیا، کہیں آپ کو نظر نہیں آئی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا ہے۔ فرعون نے اپنے زمانے میں یہاں تک دعویٰ کر رکھا تھا، جس طرح کا دعویٰ کرنے کے لیے انسان کو 100 بار سوچنا پڑے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ ہم اس کائنات کے خالق ہیں، ہم ہی اس وقت پروردگار ہیں، ہم ہی رب ذوالجلال ہیں۔ وہ سب کچھ اپنے آپ کو کہتا تھا، لیکن رب ذوالجلال کی جب گرفت میں آیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے اسے گھیر لیا، تو ساری کی ساری خدائی، ساری کی ساری الہیت اس کی، سارے کے سارے دعوے اس کے دھرے کے دھرے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ کر کے کسی کی طاقت نہیں۔ یہ حقیقت ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے، یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمارا اور آپ کا ڈائریکٹ رشتہ رب ذوالجلال سے گہرا ہونا چاہیے، مستحکم ہونا چاہیے۔ اور جب حالات اچھے نہ ہوں، حالات خراب ہوں، جب مسائل سے انسان دو چار ہوں، جب مصیبتوں میں مبتلا ہوں، ایسے موقع پر اگر رب ذوالجلال کو یاد نہیں کیا جائے گا تو پھر کب یاد کیا جائے گا؟ کس موقع پر رب ذوالجلال سے لو لگایا جائے گا؟ کب ہمارے ہاتھ اٹھیں گے رب ذوالجلال کے سامنے؟ آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ آج ہاتھ اٹھائیں۔ رب ذوالجلال سننے والا ہے، ہماری پکار کو سنے گا۔ ہم ہاتھ اٹھا کر کے تو دیکھیں، ہم مسجدوں سے قریب ہو کر کے تو دیکھیں، ہم اللہ رب العالمین سے لو لگا کر کے تو دیکھیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان حالات میں بھی مسلمان کچھ سمجھنے کے لیے روادار ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کچھ نہیں، کوئی چیز۔ جب اس طریقے سے تحریت اور رب ذوالجلال کو فراموش کرنے کا ہمارے اور آپ کے دلوں میں جذبہ آ جائے گا، جب ہماری یہ سوچ بن جائے گی کہ ہم جیسے چاہیں گے زندگی گزاریں گے، تو یقیناً کبھی ہم پیٹیں گے، کبھی ہم مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، ہم مسائل سے دو چار ہوں گے، یہ یقین۔ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اس لیے ہمیں آزمائش میں مبتلا ضرور ہونا ہے،
حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. یہ خباب بن ارت مکہ میں اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں، اور مکی زندگی میں کس طریقے سے مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کا محاصرہ ہوا تھا، کیسے ان کا جینا دوبھر ہوا تھا، کس قدر وہ مشکلات میں مبتلا تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں، اس چیز کو بھانپ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. اگر ہم پڑھیں گے اور سنیں گے تو معلوم. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول، رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کر دیجئے کہ ہمارے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں تباہ اور برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، اور ان کا زور ٹوٹ جائے، وہ ختم ہو جائیں، ہم ہی رہ جائیں، ہم ہی امن و امان کی زندگی گزاریں، چین کی زندگی گزاریں، سکون کی زندگی گزاریں. میرے بھائیو، اللہ کے نبی رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے. قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے پیغمبر عالم، اے میرے حبیب، اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری کائنات والوں کے لیے، کوئی دھرم اور دین کا مسئلہ نہیں، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا. اے خباب بن ارت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے، یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں گے، ایترکوا یقولوا آمنا، چھوڑ دیے جائیں گے اس بنیاد پر، ستائے نہیں جائیں گے اس بنیاد پر، پریشان نہیں کیے جائیں گے اس بنیاد پر کہ انہوں نے آمنا کہا ہے، ایمان لایا ہے. ایسا نہیں سوچو. یفتنون، آزمائش میں مبتلا کیے، طرح طرح کی آزمائشیں ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو آدمی آزمائشوں میں کامیاب ہو جائے گا وہی پہلا مسلمان کہلانے کا حقدار. کہا اللہ کے رسول نے، اے خباب بن ارت، یہ میری امت کا معاملہ ہے، آج سے پہلے کا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھو گے تمہیں پتا چلے گا کہ اس دنیا میں بڑی بڑی امتیں آئی، کئی انبیاء اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے. ایسا بھی زمانہ آیا کہ کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر، ایک اللہ کی پرستش کرنے کی بنیاد پر، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بنیاد پر اس کے دونوں ہاتھ دو مختلف کھوٹوں سے باندھ دیے گئے اور لوہے کی کنگھی لائی گئی، جسم کا سارا کپڑا اتارا گیا. مدنی کریم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پورے جسم کا گوشت نوچ لیا گیا. اے خباب بن ارت، ابھی اتنا بڑا عذاب اور اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی ہے. اتنا ہی نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور سنو، ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بنیاد پر، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بنیاد پر زندہ پکڑ کر کے لایا اور لا کر کے اس کو باندھ دیا اور آری لایا، لکڑی جیسے چیرتے ہیں اسی طریقے سے اسے بیچ سے چیر دیا گیا. کیا جرم کیا تھا؟ کسی کی زمین دبائی تھی نہیں، کسی کا مکان چھینا تھا نہیں، کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تھی نہیں، کسی کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالا تھا نہیں. جرم صرف اتنا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، توحید کرتا تھا. اس لیے اے خباب بن ارت، تم مسلمان ہو، مصیبت اگر آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو صبر کرو اور رب ذوالجلال سے دعا کرو کہ اللہ جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں تو اس مصیبت سے ہمیں نجات پاؤ. سیرت کو پڑھنے کی کیسے مسلمان
اور لوگوں کے درمیان زندہ رہے گا، وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں نمونے تھے۔ آج ہندوستان میں طرح طرح کے قوانین نئے نئے لائے جا رہے ہیں، تمام کے نام ہم جان رہے ہیں، اور اس سے کیا مستقبل میں پریشانیاں آنے والی ہیں وہ سب ہم جان رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہی وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان سے محبت کی بنیاد پر ہم مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس اسلام کی تعلیم یہ ہے، پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ تم جہاں رہتے ہو، جس جگہ رہتے ہو، جس جگہ تم بود و باش رکھتے ہو، گرد و نواح میں تمہاری جو بھی ہو، سب کے ساتھ اخلاق کی زندگی گزارنی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے NRC لاگو ہوا، نکال دیے گئے مکہ کی دھرتی سے، نکلنے لگے رات کے اندھیرے میں 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے کہ جو محمد کو پکڑ کر کے لائے گا، زندہ پکڑ کر کے لائے گا، مردہ پکڑ کر کے لائے گا، گردن کاٹ کر کے لائے گا، 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ مکہ کے اوباش، مکہ کے کرمنل، وہاں کے ڈاکو، خون پر ناز کرنے والے نوجوان چاروں اور نکل جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں مدینہ کا راستہ لیے ہوئے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مڑتے ہیں جب مکہ کی وادی سے آگے بڑھتے ہیں، جب مکہ کی آبادی ختم ہونے لگتی ہے، جب خانے کعبہ یاد آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیرت کی کتاب پڑھ کر کے دیکھو، مسلمان جس دھرتی میں رہتا ہے، دنیا کے جس کونے میں رہتا ہے، اس کا دھرم بتلاتا ہے، اس کا مذہب بتلاتا ہے، اسلام بتلاتا ہے کہ وہاں کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں اور کرتے ہیں، الحمدللہ، اور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ایسے پڑتا ہے، اتر کی جانب پڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکن کی جانب رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مکہ گواہ رہو، اے خانے کعبہ گواہ رہو، یہ پیغمبر تمہیں شوق کے مارے، خوشی کے مارے، چاہت کے مارے چھوڑ کر کے نہیں جا رہے ہیں، اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اے مکہ اور اے خانے کعبہ، اگر یہاں کے اوباش، یہاں کے بدماش اگر نہیں نکالتے تو اللہ کی قسم آخری سانس تک یہ محمد مکہ کی دھرتی سے نکل کر کے کہیں اور دیکھا، نکل گئے، مکہ سے نکل کر کے چلے گئے۔ 100 اونٹوں کے انعام میں نوجوانوں نے پیچھا کیا، کسی نے تیز رفتار گھوڑا لیا، کسی نے تیز رفتار اونٹ لیا، پیچھا کیا۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھا کرتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے، بڑا خوش ہوا، انتہائی درجہ خوش ہوگا، کیا یہ نبی کو ہم پکڑ لیں گے، انعام کا مستحق سراقہ بن مالک ہوگا۔ لیکن یہ چٹیل میدان اور عرب کا چٹیل میدان اور دھوپ کا موسم، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، جب سراقہ بن مالک کا یہ گھوڑا سامنے پہنچتا ہے، مدنی کریم آگے ہے، ان کے گھوڑے کے دونوں اگلا پیر دھس جاتا ہے زمین پر، رب ذوالجلال سے لو لگانے کے بعد جب پتھر سے چشمہ ابل سکتا ہے، جب آسمان سے رحمت کی بارش ہو سکتی ہے، جب اور زمین اور لہلہا سکتی ہے، تو رب ذوالجلال کی مدد دور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ یہاں سے اس سے نجات کی کوئی اور راہ نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کر لیجیے کہ میں بچ جاؤں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی، آگے بڑھتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ مکہ سے نکالا ہوا انسان ہے، مدینہ پہنچنے کے بعد
جب مسلمان مضبوط ہو جاتے ہیں، اسلام کی تعلیم دیکھو، مذہب اسلام کی تعلیم دیکھو، جب مدینے میں مسلمان مضبوط ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک پیغام سناتے ہیں۔ آج دنیا کو یہ پیغام پڑھ کر کے سنانے کی ضرورت ہے۔ پیغام کیا سناتے ہیں؟ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی بہت زیادہ نہیں، صرف 20 سال ہوئی ہے۔ ابھی نہ پیغمبر ہوئے ہیں، نہ رحمت للعالمین نہیں ہوئے ہیں، نہ آخری رسول ہوئے ہیں، نہ قرآن نازل ہونے کا بھی سلسلہ شروع ہوا ہے، نہ ابھی شادی ہوئی ہے۔ 20 سال کی عمر، 40 سال کی عمر میں نبوت ہوئی۔ ایک یمن سے چل کر کے مکہ میں تجارت کی غرض سے ایک آدمی آتا ہے، قبیلے زمین کا ایک آدمی یمن سے چل کر کے مکہ آتا ہے اور مکے میں اپنا سامان بیچتا ہے۔ بیچنے کے بعد وہاں کا ایک عاص بن وائل نامی نوجوان ان سے سامان خریدتا ہے۔ خریدنے کے بعد کہتا ہے کہ میں مکہ کا باس ہوں، میں یہاں کا بہت بڑا کرمنل ہوں، ہمارے پیچھے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، میں قیمت تمہیں نہیں دوں گا، جو چاہو تم کر لو۔ وہ نوجوان گڑ گڑاتا ہے کہ بھائی یمن سے آیا ہوں، غریب آدمی ہوں، تجارت کی غرض سے آیا ہوں، روزی روٹی اسی سے چلتی ہے، کہا کچھ نہیں سنا جائے گا۔ اس سے کہا جا کر کے کہا، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ ایک ترکیب سمجھ میں آئی، صبح کا ٹائم تھا، جبل ابو قیس میں یہ نوجوان چڑھ جاتا ہے اور جبل ابو قیس نامی پہاڑ میں چڑھ کر کے صبح کے وقت مدد کے لیے گہار لگاتا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے چاہے جس دن اور دھرم کا ماننے والا ہو، سبوں کو یکساں نہیں پیدا کیا ہے۔ ہر آدمیوں میں، ہر ذات میں، ہر برادری میں، ہر دین اور دھرم کے ماننے والوں میں ایمان موجود ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی سوجھ بوجھ موجود ہے، کون چیز کرنی چاہیے اور نہیں کرنی چاہیے وہ موجود۔ صبح کو جب مدد کے لیے پکارا، مکہ کے لوگ خانے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یمن سے آیا ہوا ہے اور ایسے ہوا۔ غیرت جاگی کہ آج ہم لوگوں کی ناک کٹ جائے گی۔ پوری دنیا میں مکہ والوں کی سیادت قائم ہے، سرداری قائم ہے، اونچے درجے اور اونچی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، ان کا مقام ہے۔ آج اگر ایسا چھوڑ دیا گیا، ہماری حیثیت دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ تمام لوگ اکٹھا ہوئے، مکہ کے سارے قبیلے والے اکٹھے ہوئے اور عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور تمام نے مل کر کے ایک میٹنگ کی، معاہدہ کیا، یہ معاہدہ کیا کہ مکہ میں کوئی بھی مظلوم نہیں رہے گا۔ کسی کے اوپر اگر ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، سارے لوگ مل کر کے ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ آج اسی چیز کو پوری دنیا میں عام کر دیں گے۔ ایک دلت پر ظلم ہو، ایک عیسائی پر ظلم ہو، ایک یہودی پر ظلم ہو، ایک مجوسی پر ظلم ہو، ایک مسلمان پر ظلم ہو، کوئی دنیا کا کوئی نظام، اور اسلام خاص طور سے سب سے اگوائی کرتا ہے، قیادت کرتا ہے، اسلام آگے آگے چلتا ہے کہ تمام کے ساتھ عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کی اپنی رشتہ داری ہے، کسی کے ذاتی تعلق ہے، دوستی ہے، اور اگر کسی سے دشمنی ہے، ان دونوں کے درمیان اگر معاملہ ہو جائے
تو ایسی صورت میں ایک کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کر دو۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر حق پر آپ کا دشمن ہے تو وہ حق پر ہے، کوئی بھی ہے وہ حق پر ہے۔ میرے بھائیو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں سارے لوگ اکٹھا، یہ رحمت للعالمین مستقبل کے بننے والے ہیں، یہ معمار قوم بننے والے ہیں، انسانیت کے لیے رحمت بننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اس معاہدے میں شرکت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے کا ایک حصہ مدینے بھر فرماتے ہیں کہ مکے میں جو میری 20 سال کی عمر میں جو معاہدہ ہوا تھا، سیرت کی کتابوں میں اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا ہے کہ انسانیت کے لیے اور ظلم و زیادتی کے خلاف لڑنے کے لیے ایک معاہدہ بنا تھا۔ اے مسلمانوں، آج ہماری حکومت مضبوط ہو گئی ہے مدینے میں، اگر آج بھی کوئی آدمی ملک شام سے آئے گا، روم سے آئے گا، ایران سے آئے گا اور دوسری جگہ سے آئے گا اور آ کر کے معاہدہ کرے گا کہ ہم آپس میں اسی طرح کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو نبی یہ آخری پیغمبر کہے گا کہ میں اس کا ایک ادنا فرد بننے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی منصب نہیں چاہیے، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ آگے دوسری روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہیں 20 اونٹ دے رہا ہوں، 100 اونٹ دے رہا ہوں، زمین اور جائیداد دے رہا ہوں، تو میں اتنا مال اور پیسہ دے رہا ہوں، اے نبی جس معاہدے کے لیے جا رہے ہو یہ فلاں اور فلاں کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، آپ معاہدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ رک جائیے معاہدہ نہ کیجیے، ہم آپ کو زمین اور جائیداد سے آپ کو زمین اور جائیداد کی ڈھیر بنا۔ تو نبی رکنے والا دیکھا۔ کہا تیسری روایت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی آئے گا سرخ اونٹ لے کر کے آئے گا، آج کے زمانے میں اسکارپیو کی چابی لے کر کے آئے گا، بڑی سی بڑی بہترین گاڑی لے کر کے آئے گا اور کہے گا اے پیغمبر یہ لیجئے سرخ اونٹ لیجئے، لیکن جو آپ معاہدہ عیسائیوں کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، آپ یہودیوں کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، آپ کفار اور مشرکین کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، آپ اس معاہدے سے باز آ جائیے تو میں معاہدہ کر لوں گا لیکن اس کی پیشکش ہو۔ اتنی شاندار تعلیم رواداری کی مذہبی اسلام میں موجود ہے، آج لوگوں کو یہی بتلانے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں خود تمہیں عمل میں لانے کی ضرورت ہے، کر کے دکھلانے کی ضرورت ہے، برت کر کے دکھلانے کی ضرورت ہے، لوگوں میں عام کر کے دکھلانے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا خوبصورت نمونہ موجود۔ مدینے میں یہودیوں کے مختلف قبائل آباد تھے، یہودیوں کے مختلف قبائل آباد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یہودیوں کے قبائل جتنے مدینے میں تھے تمام کو بلایا اور تمام کے ساتھ معاہدہ کیا، اور معاہدے میں 21 بندیں لکھی ہوئی ہیں، ان تمام کو پڑھ کر کے دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کے جتنے قبائل ہیں سب اور مسلمان یہ سب ایک امت ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے سب ایک امت ہے۔ اگر یہودیوں پر کوئی آدمی حملہ کرے گا مسلمان اس کا دفاع کریں گے، اور اگر مسلمان کے اوپر کوئی حملہ کرے گا یہود ان کے ساتھ مل کر کے دفاع کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان کا گھر ہوگا، ایک یہودی کا گھر ہوگا، ایک مسلمان کا گھر ہوگا، ایک یہودی کا گھر ہوگا، یہ سب کے سب آپس میں پڑوسی، سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، بخاری کی روایت ہے کہ جب تم کہیں گھر بناتے ہو، کسی محلے میں رہتے ہو، کسی سماج میں رہتے ہو، کسی سوسائٹی میں رہتے ہو، کسی شہر میں رہتے ہو، کسی علاقے میں رہتے ہو، کسی ملک میں رہتے ہو، ایک پیغام سن لو کہ تمہارے گھر سے لے کر کے 40 گھر تک تمہارے پڑوسی، تعین نہیں ہے کہ وہ کون ہوگا،
کون ہوگا؟ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج برادریوں کو لے کر کے آپس میں جو گھر ہوتے ہیں برادری کو لے کر کے جھگڑا ہے، آج سوچ کو لے کر کے جھگڑا ہے۔ میں آج اسلام سے ہٹ کر کے ابھی بات کیا کروں، آج اپنے درمیان جھگڑا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جھگڑے ختم کرو، ورنہ وہی زمانہ آئے گا کہ جب ہلاکو خان چنگیز خان کا پوری دنیا پر حملہ ہو رہا تھا اور مسلمانوں کو صفحے ہستی سے مٹایا جا رہا تھا، تو ایک بستی سے گزر گیا۔ تاریخ ایک تحریک، ایک چیلنج، ایک کتاب ہے، پڑھ کر کے دیکھیے۔ اس کتاب کے اندر ہے کہ ایک قصبہ سے مدھوپور کا ایک قصبہ، اسی طرح کا ایک قصبہ تھا، وہاں سے تاتاریوں کا قافلہ گزرا، لشکر گزرا۔ جب وہاں پہنچا، نام نہیں لوں گا مسلک کا، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ چیز ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن شفاف اور صاف آئینے کی طرح موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، نبی کی زندگی موجود ہے، اللہ کا فرمان موجود ہے۔ آج اگر ہم نہیں سدھریں گے تو پھر کب سدھریں گے؟ میرے بھائیو، تم اپنی رواداری کو اور رواداری کے پیغام کو عام انسانوں تک پہنچانا ہے، تو اس لیے میں اپنے گھر کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں ہوا یہ کہ آپس میں ان لوگوں نے یہ کر لیا کہ آپ کو ہم کیسے شہر کو، قصبے کو کیسے فتح کرو گے، ہم راستہ بتا دیں گے۔ لیکن یہاں میں ہمارے مسلک کے علاوہ دوسرے مسلک والے بھی موجود ہیں، آپ ان کو ایک ایک کر کے صف لگا کر کے جب فتح ہو جائے گی تو تحت تحت کر دینا۔ تاریخ گواہ ہے، پڑھ لو تاریخ۔ راستہ جب دے دیا گیا اور قبضہ کر لیا شہر کے اندر، تو ایک مسلک والوں کو پہلے سب لگوایا اور ایک ایک کر کے تحت تحت کر دیا۔ دوسرے لوگوں نے، جن لوگوں نے دعوت دی تھی کہ آئیے ہم آپ کو راستہ دے رہے ہیں، لیکن آپ کو ان کو تحت تحت کرنا ہوگا۔ تاتاریوں نے کہا تم اب سب لگاؤ۔ کہا کس لیے؟ انعام کے لیے۔ کہا نہیں، انعام کے لیے نہیں، لات کھانے کے لیے، جوتا کھانے کے لیے، تلوار کھانے کے لیے اور گردن اڑوانے کے لیے۔ کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا، کہا جب تم دونوں آپس میں ایک نہیں رہ سکے، ایک دوسرے کا تم نے مرڈر کروایا، تو تم ہمارے لیے کتنا وفادار ہوگے؟ میرے بھائیو، تو ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، اور اپنوں میں سب سے پہلے اصلاح پیدا کیجیے۔ سب بھائی بھائی ہیں، سب کا قرآن ایک ہے، سب کا پیغمبر ایک ہے، سب کی حدیث ایک ہے، سب کا اللہ ایک ہے، یہ ساری چیزیں ایک، قبرستان ایک، زمین ایک، کلمہ ایک، سب ایک ہے، تو پھر ہم کیوں آپس میں لڑیں؟ یہ ختم کیجیے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس پڑوس میں، محلے سماج میں، خاندان ہیں، جہاں ہم جس شہر میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس گلیا اور دیہات میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں کوئی بھی انسان کوئی بھی انسان ہے 40 گھر تک آپ کا کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، آپ اس کا علاج کرائیے۔ کوئی آدمی بیمار ہے، علاج آپ کرائیے، آپ دیکھ ریکھ کیجئے، آپ جائیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، رحمت للعالمین ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ ایک یہودی کا لڑکا بیمار پڑتا ہے، ایک یہودی کا بچہ بیمار پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، بیمار پرسی کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور معلوم کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، جا کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ بیمار۔ میرے بھائیوں، تو کون کہتا ہے؟ اس لیے رواداری کو عام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور یہ بھی اس میں کیا کہ سنیں، ایک دوسرے کو پڑوسی سمجھنا ہے، پڑوسی، ایک دوسرے کو بھائی سمجھنا۔ یہ تعلیم ہے، اس تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں میں دکھلانے کی ضرورت ہے، قرآن کی تعلیم کو پھیلانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتلانے کی ضرورت ہے، لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ایک نن مسلم بھی ہماری گواہی دے کہ یہ کتنے اچھے انسان۔ ہم بتائیں کہ یہ وہ ملک ہے
جس ملک کے ہم باشندے ہیں، اس ملک کے ذرے ذرے سے ہمیں محبت ہے، یقین نہیں آئے تو تحریک آزادی ہند کو پڑھ لو، جا کر کے دیکھو، دلی سے لے کر کے لاہور تک، دلی سے لاہور تک 40,000 علماء کی لاشیں ہر ایک درخت سے لٹکا دی گئی تھی۔ کوئی درخت دلی سے لے کر کے لاہور تک ایسا نہیں تھا جس میں ایک عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جس آپ اسٹیٹ میں رہتے ہیں، آپ کی ٹھیک پورب ایک دریا جو بہ کر کے وہاں ایک پل بنا ہوا ہے فرقہ ندی میں، آپ جا کر کے دیکھیں وہاں بریج میں کتنا لمبا چوڑا بریج ہے، حکومت کی جانب سے پولیس وہاں مقرر ہوتی ہے پل کی رکھوالی کے لیے، حفاظت کے لیے۔ جب تحریک آزادی چل رہی تھی، آزادی کی جنگ چل رہی تھی، انگریز کو بھگانے کی تحریک چل رہی تھی، اس وقت ایک مسلم نوجوان اسی علاقے کا رہا ہوگا، اسی جھارکھنڈ کا رہا ہوگا، صاحب گنج کا ہو، گوڈا کا ہو، دیوگھر کا ہو، جامتاڑا کا ہو، دمکا کا ہو، اسی پاکوڑ کا ہو، جھارکھنڈ کا وہ نوجوان تھا، گیا بنگال میں چندہ کیا اور کشتی سے پار کر کے آنا تھا بلال پور کے مرکز میں جو انگریزوں کو بھگانے کا ایک وہاں یونین بنا ہوا تھا، وہاں رقم پہنچانا تھا، چندے رقم۔ جب کشتی پر سوار ہوا، اتنا عبرتناک واقعہ شاید ہی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ایسا آپ کو دردناک واقعہ ملے گا۔ وہ نوجوان مال رکھے ہوا ہے چھپا کر کے، کشتی میں جب بیٹھتا ہے، ناؤ میں جب بیٹھتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری مخبری کر دی گئی ہے اس پار، میں اس پار اتروں گا تو میں گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ نوجوان کا بیان ہے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے پھانسی سے لٹکا کر کے پھانسی دے دی جائے گی، مجھے مار دیا جائے گا، بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، جان چلی جائے گی، اس کی مجھے پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ کس چیز کی تھی؟ پرواہ اس چیز کی تھی کہ میرے پاس جو مال ہے میں مجاہدین آزادی ہند کے لیے لے جائے جا رہا ہوں، کہیں یہ نہ چھن جائے، بڑی محنت سے جمع کیا، کہیں 4 آنا، کہیں 10 پیسہ، کہیں 5 پیسہ، کہاں کسی نے مڑوا دیا، کسی نے چاول دیا، کسی نے کوئی برتن دیا، کوئی کپڑا دیا، کوئی جوتی دی، تمام کو بیچ کر کے میں نے اکٹھا کیا ہے اور لے کر کے میں جا رہا ہوں، چھن جائے گا۔ اس لیے حلیہ میرا بتایا گیا ہوگا کہ وہ ایسا اور ایسا ہوگا۔ ناؤ میں اس نے کسی سے کوئی لکڑی اکڑی، کوئی قلم لیا، کوئی اس طرح کی چیز لی، ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ تاریخ گواہ ہے، اس طرح کی مثال پیش نہیں کر سکے گی ہندوستان کی دھرتی۔ اس نوجوان نے اپنی آنکھ پھوڑ ڈالی، حلیہ بھی ڈالی۔ اتنی بڑی شہادت، اتنی بڑی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ ارے مار دیا کسی نے، وہ الگ میٹر ہے، لڑتے لڑتے انگریز نے یہ کر دیا، الگ میٹر ہے، پھانسی دے دی، وہ الگ میٹر ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ پھوڑ لے رہا ہے، وہ اس لیے تاکہ آدمی حلیہ اپنا بگاڑ لے۔ آج ایک مومن اور ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے، میں جانتا ہوں ایسے نوجوانوں کو، روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ رکھنے کے بعد شیشہ میں چہرہ دیکھتا ہے، دوسرے دن جا کے سیرم خرید کر کے لاتا ہے، کریم خرید کر کے لاتا ہے خوبصورت بننے کے لیے، اور کہتا ہے کہ میں تھوڑا دبلا ہو گیا، میں پی لیتا ہوں سیرم۔ ایسے آدمی کا نام تک مجھے یاد ہے جو پتہ چلا، لیکن نام لینا نہیں چاہتا۔ ایسے ہی کام بن جائے اچھی بات ہے۔ ایسی حالت ایک آدمی کی ہوتی ہے، اور ایک آدمی اپنی آنکھ ملک کی محبت میں کھوٹ دیتا ہے۔ یہ یہاں کے مسلمانوں کی روشن کردار ہے، یہاں کے مسلمانوں کا اتنا زبردست کردار ہے۔ لوگوں، ہندوستانیوں، سمجھو ہماری قربانیاں کتنی عظیم ہے۔ جب ملک ہندوستان آزاد ہوتا ہے اور پنڈت جواہر لال نہرو جب پہلے وزیر اعظم بنتے ہیں، سیدھے دلی سے پٹنہ پہنچتے۔ پڑھ لیجیے تاریخ آزادی ہند، اور اگر مسلمانوں کی کتاب پڑھنے پر کسی کو لگے کہ اپنی جانب سے لکھ دیا ہوگا، ڈبلو ہنٹر کی کتاب پڑھیے، اور پنڈت جواہر لال نہرو کا بیان کسی مسلمان کا گڑا ہوا نہیں ہوگا۔
پٹنہ پہنچنے کے بعد صادقان صادق پور اور ایک بڑا خاندان تھا، بڑا برا خاندان تھا، ان کے بزرگوں کی لاشیں تک اکھاڑ دی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کو اجاڑ دیا گیا، ایک ایک عالم کو پکڑ کر کے پھانسی دے دیا، ایک ایک عالم کو پکڑ کر کے برما میں اور رنگون میں لے جا کر کے جیل میں ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا ہندوستان آزاد ہو چکا ہے، انگریز بھاگ چکے ہیں، لیکن یاد رکھو تمام کی قربانیوں کو، پورے ہندوستان کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صادقان صادق پور پٹنہ کے ہیں علماء، عوام، خاندان کی کردار کو، کارناموں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کا جملہ ہے کہ صادقان صادق پور کا پلڑا جھک جائے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہے، یہ ہمارا شاندار کردار اور کارنامہ ہے، کبھی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ ہم کون ہیں، کس کتاب کو مانتے ہیں، کس پیغمبر کو مانتے ہیں۔ اخیر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، پوری دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج مختلف ملکوں میں مختلف حکمراں ہیں اور ہر ملک میں اسٹیٹ میں حکمراں ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیمانے پر حکمراں ہیں، لیکن ذرا حضرت عمر فاروق جیسا حکمراں بن کر کے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں ایک قانون لگایا۔ قانون یہ تھا کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا ان کی حکومت میں، چاہے کوئی بھی ہو ان کی حکومت میں، عیسائی ہو، نن مسلم ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا تو اس کا سارا خرچ حکومت برداشت کرے گی۔ آج لوگ یہ جو بچوں کو وظائف جو ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ایجاد کردہ ہیں، دیکھیے ہماری تاریخ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جاری کیا تھا۔ ایک دن مدینے میں کچھ قافلے آئے ہوئے تھے، وفود آئے ہوئے تھے مختلف جگہوں سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے حال چال معلوم کرنے کے لیے، مخیمات خیمے لگے ہوئے تھے، گزر رہے تھے تو ایک عورت ایک بچے کو، ایک بچہ رو رہا تھا، عورت چپ نہیں کر رہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے بچے کو رو رہا ہے، بچہ چپ کرو کہہ کر کے گزر گئے۔ حضرت عمر جب ادھر سے واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں بدستور بچہ رو ہی رہا ہے۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ابھی امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، نہیں کہا۔ لوٹ کر کے جب آئے تو آتے وقت کہا کہ یار تم کیسی عورت لگتی ہو، کتنا سخت دل ہو تم کہ بچہ رو رہا ہے اور تم نے ابھی تک چپ نہیں کیا، میں جاتے وقت تم کو بتا کر کے گیا تھا۔ اس عورت نے کیا کہا سنیے، عورت نے کہا امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے، حضرت عمر فاروق نے ایک قانون لگایا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا دودھ تو اس کے وظائف جاری ہو جائیں گے، حکومت سارا خرچ برداشت کرے گی، تو میں اس کو پریکٹس کرا رہی ہوں، یہ دودھ پینے کے لیے رو رہا ہے، میں چپ دودھ نہیں پلا رہی ہوں تاکہ ایک دن روئے گا، 2 دن روئے گا، پھر روٹی کھانا اور گھاٹ کھانا، لفظی کھانا، بھات کھانا، سرر کھانا شروع کر دے گا اور حکومت سے وظائف جاری ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ کھل گیا۔ آدمی قانون لگا سکتا ہے لیکن ذرا دیکھیں کہ عوام کا کیا حال ہوگا، ان کی پبلک کا کیا حال ہوگا، ان کی رعایا کا کیا حال ہوگا، عورتوں کا کیا حال ہوگا، مردوں کا کیا حال ہوگا، بوڑھوں کا کیا حال ہوگا، بچوں کا کیا حال ہوگا، معصوموں کا کیا حال ہوگا، یتیموں کا کیا حال ہوگا، جو جن کے زمین جائیداد کچھ نہیں ہے ان کا کیا حال ہوگا، جن کے مکان نہیں ان کا کیا حال ہوگا، جو اسٹیشنوں میں زندگی گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر واپس جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یا اللہ، عمر کے قانون کی وجہ سے نہ معلوم کتنی ماؤں نے بچوں پر ظلم کیا ہوگا، دودھ کی ضرورت ہوگی اور پلایا نہیں ہوگا۔ یہ عمر نے قانون لگایا تھا، لیکن یاد رکھو عمر قانون بدلنا نہیں چاہتا، خوبصورت کرنا چاہتا ہے۔ آج سے عمر یہ اعلان کرتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا، جیسے ہی ماں کے پیٹ سے جنم لے گا،
اس کا وظیفہ جاری ہو جائے گا. دیکھا، وظیفہ جاری ہو جائے گا. پہلے تھا کہ دودھ چھوڑنے کے بعد وظیفہ جاری ہوگا. ماؤں نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ جلدی دودھ چھوڑا دیتے ہیں. عمر نے کہا کہ نہیں، اب کیا ہوگا؟ اب جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا وہیں سے وظیفہ جاری ہو جائے گا. اتنی شاندار حکومت کی مثال قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس دنیا میں عمر کی طرح، عمر کے زمانے سے لے کر کے آج تک تو ایسے حکمراں کو نہیں دیکھا ہے. امید یہی ہے کہ قیامت کے صبح تک ایسا حکمراں شاید ہی پیدا ہو. عالم الغیب نہیں ہے اس لیے دعویٰ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی حکمرانوں کی ضرورت ہے. تو دوسرے لوگوں نے بھی ان کی حکمرانی کی گواہی دی. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو رواداری کو عام کرنے، اپنی مسلمانیت کو سمجھنے، اسلام کی تعلیم کو عام کرنے اور اخوت اور بھائی چارہ کو پھیلانے، تمام کو بھائی گرداننے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، زبان پہ کنٹرول کرنے اور بات پر جو غصہ ہو جاتے ہیں اس سے کنٹرول کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.